السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 منٹ کا شاندار خطبہ، ایسا جامع کہ اس موضوع کے اوپر تقریباً ایک آرٹیکل سے کم نہیں، یعنی ایسی جامع باتیں ہیں کہ ان کے اندر دعا کے حوالے سے تقریباً وہ چیزیں جو انسان کو معلوم ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، وہ ساری ہی آ گئی ہیں۔ بہت جامع انداز میں ایک مختصر خطبہ دیا فضیلت الشیخ یاسر بن راشد الدوسری حفظہ اللہ نے کہ دنیا مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے بھری رہتی ہے۔ ان پریشانیوں آزمائشوں سے بچا کوئی بندہ بھی نہیں ہے، سبھی آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ جس کو اپنا صحیح راستہ معلوم ہو جاتا ہے، جس کو اپنی ڈائریکشن کا پتہ چل جاتا ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے ریلیف کہاں سے لینا ہے، کون ہے جو واقعی میری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، اور مجھے کس طرف جانا چاہیے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور جانا کہاں چاہیے یہ انہوں نے بتایا اللہ کی طرف۔ اللہ ہی سارے مسائل حل کرنے والا ہے، دعا ہی بہترین ذریعہ ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ جتنی پریشانیاں اور آزمائشیں ہوں ان کو حل کرنے کا واحد بہترین گارنٹیڈ ذریعہ دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا کرنے کا حکم بھی دیا، قرآن کریم میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں آپ کو دوں گا، اور یہ بھی بتایا کہ جب بندے میرے بارے میں پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں سنتا ہوں۔ تو دعا کرنے کا حکم بھی دیا اور یہ بھی بتایا کہ میں سنتا ہوں، اور پھر دعا کو عبادت کہا کہ دعا ہی عبادت ہے، اس لیے کہ دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اس کے اندر توحید بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر اخلاص بھی ہوتا ہے۔ توحید اور اخلاص دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب کی جائیں تو یہ چیز لازمی طور پر ایک عبادت کنسیڈر ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، انہوں نے اس خیر میں بہت حصہ لیا اور بڑھ چڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ ہر نبی کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، وہ نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھنے والے تھے اور ہم سے دعائیں کرنے والے تھے، ہم سے امید بھی رکھتے تھے اور ہم سے ڈرتے بھی تھے، دونوں اپنے جو جذبات ہیں ان کو لے کر ہم سے دعائیں کرتے تھے۔ پھر دعائیں انہوں نے مثال کے طور پر ذکر بھی کی حضرت نوح علیہ السلام کی کہ جنہوں نے بد دعا دی جب اپنی قوم کو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑنا یا کوئی کافر نہ چھوڑنا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا، سب کو غرق کر دیا۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ساری خیرات، ثمرات، ہر بھلائیاں وہاں جمع کر دی اور اکٹھی کر دی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کے دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سبحانک تو پاکیزہ ہے، میں نے ہی قصور کیا ہے، میں نے ظلم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی جو بدلہ تھا اس دعا کا، ان کی پریشانی دور کر دی اور ان کو نجات عطا فرمائی اس مچھلی سے یا اس حالت سے جس میں وہ جا چکے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام المرسلین ہیں، انہوں نے بھی اللہ سے بہت دعائیں کی۔ یوم بدر کی مثال دی انہوں نے کہ وہ کیسے ہاتھ اٹھا کر بار بار اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے وہ پورا فرما دے، اے اللہ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما دے، اے اللہ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما دے، بار بار اس کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کو سیدھا کر کر کے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول بس کر دیں، اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی ہیں انشاءاللہ۔ تو دعائیں کرنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے، وہ بہت دعائیں کرتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ راستہ ہے جہاں سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، جہاں سے جواب ملے گا اور لازمی طور پر کامیابی ملے گی۔ دعا کے اثرات میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، راحت ملتی ہے، انسان کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اللہ سے جب آدمی بات شیئر کر لیتا ہے تو گویا کہ انسان کو دلی طور پر تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ ہے میرے ساتھ، جو میری بات کو سن رہا ہے وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ جب انسان اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھاتا ہے اور اپنے مسائل اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نہ صرف دعا قبول کرتا ہے بلکہ اس کو نوازتا بھی ہے، برائیوں سے نجات بھی عطا فرماتا ہے۔ اور سب سے بے بس آدمی وہ ہے جو دعا سے بے بس ہو جائے، جو دعا بھی نہ کرے، اتنا بے بس ہے کہ دعا بھی نہیں کرتا، تو اس کو پھر کیا مل سکتا ہے؟ جو انسان بے کسی لاچاری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کرے لوگوں کو چھوڑ کر،
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من نزلت به حاجۃ فانزلها بالناس، یعنی من نزلت به فاقۃ فانزلها بالناس، جس شخص کے اوپر فقر و فاقہ آ جائے اور وہ لوگوں کے سامنے جا کے بیان کرنا شروع کر دے کہ میرے اوپر یہ حالات آ گئے ہیں، یہ حال ہو گیا ہے، تو اس کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فاقہ، فقر و فاقہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن جس کے اوپر فقر و فاقہ آئے اور وہ اللہ کے سامنے بیان کرے، اللہ سے اپنا شکوہ کرے کہ اللہ میرا حال یہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد یا بدیر اس کو بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی یہ نہ کہیے گا میں دعا کرتا ہوں میرے قبول نہیں ہوتی۔ امام صاحب نے اس کا جو حل ہے یا اس کی حقیقت جو ہے وہ بتا دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مسلمان بھی دعا کرتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دعا صحیح ہو، یعنی اس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، ایسا نہ کہیں کہ اللہ مجھے فلاں گناہ کرنے کی توفیق دے دے، اے اللہ مجھے فلاں گناہ میں کامیاب فرما دے، وہ تو ظاہر کسی بات قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی قطع رحمی کے، اللہ میرے فلاں رشتہ دار کو ہلاک کر دے، یا اللہ اس کو یہ ہو جائے، اس کو بد دعائیں دے، رشتہ داروں کو قطع رحمی نہ ہو، یہ دو چیزیں دعا میں نہ ہوں تو لازمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ اس کے بدلے انسان کو تین میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یا تو فوری طور پر دعا قبول ہو جائے گی، اور دعا قبول ہو گئی تو اور کیا چاہیے، انسان کو جو مانگ رہا ہے مل گیا۔ اگر قبول نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں اس کے لیے رکھ لے گا کہ اس نے دعا کی تھی، اس کی دعا قبول نہیں کی گئی، لہٰذا آخرت میں اس کو اجر دیا جائے گا، تو وہ بہت بڑا اجر آخرت میں مل جائے گا۔ اور اگر نہ آخرت میں اجر ملے نہ دعا قبول ہو تو تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لازمی طور پر اس دعا کے مطابق، اس کی مقدار کے مطابق، اس کی جو اہتمام ہے اس کے مطابق انسان کو بہت سارے مسائل، پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ پھر ایک بات اور انہوں نے خطبے میں یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ سے سب کچھ مانگو، سب کچھ اللہ سے مانگو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے نہیں مانگی جا سکتی، سب کچھ اللہ سے مانگو، حتیٰ کہ اپنے جوتوں کے تسمے، حتیٰ کہ جو کچھ چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کو درکار ہے تو آپ اللہ سے مانگو، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے ذرائع نہیں بنائے گا تو کیسے آپ کو حاصل ہوگی؟ چیز تو چھوٹی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا نہیں کرے گا آپ کے لیے تو کہاں سے آپ اس کو حاصل کر سکو گے؟ لہٰذا چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ اللہ ہی سے مانگیں، کسی اور سے نہ مانگیں، کیونکہ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وہ خیر کرنا چاہے آپ کی تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ آپ کے اوپر مصیبت نازل کرنا چاہے تو اس مصیبت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، لیکن آداب کا خیال کریں۔ اللہ سے بات کرنا ہے آپ نے، دعا آپ نے اللہ سے کرنا ہے، تو جب اللہ سے دعا کرنا ہے تو اس کے آداب کا بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ میں اللہ سے دعا کرنے لگا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حاضری کے، اس سے دعا کرنے کے آداب اور اس کا جو طور طریقہ ہے اس کو اچھی طریقے سے اپنانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اخلاص کے ساتھ، اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں کسی اور سے بھی مانگ رہے ہیں تو اللہ تو ناراض ہو جائے گا، لہٰذا اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ پھر جب شروع کریں تو حمد و ثنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کی تعریف کریں کہ اللہ تیرے ہی تعریف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی ہمیں سکھایا ہے۔ پھر درود پاک پڑھا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ کی جو رسول ہیں جن کے ذریعے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا ہے ان کے اوپر درود و سلام بھیجا جائے۔ پھر ہاتھوں کو اٹھا کے قبلہ رخ ہو کے دعا کی جائے، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، کبھی یہ نہ سوچے کہ اللہ نے قبول نہیں کرنی، نہیں، یہ سوچ کے دعا کریں کہ اللہ قبول کرے گا، کیوں نہیں ہوگی دعا قبول۔ پھر خشوع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کریں اور بار بار جو چیز مانگنا ہے اس کو مانگتے ہوئے اکتائیں نہیں، کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا، سنتے سنتے تو آپ مانگتے کیوں اکتا جاتے ہیں۔ پھر ان اوقات کو تلاش کریں کہ جہاں عبادت یا دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ رات کا آخری پہر ہے، جیسے اذان سے اقامت تک کا وقت ہے، جیسے سجدے کی حالت میں ہے، جیسے عرفات کے میدان میں ہے یا عرفات کے دن ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہترین دعا عرفات ہی کی دعا ہے۔ پھر ان چیزوں سے بچیں جن کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ حرام کمانا، کھا حرام رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر دعا کرتے وقت دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، زبان سے دعائیں چل رہی ہیں تو کیسے قبول ہو؟ جب تک آپ کی زبان، آپ کا دماغ، آپ کا دل یکجان ہو کہ اللہ سے مانگیں گے نہیں، تب تک دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر جب دعا مانگ لی ہے تو اس کو قبول ہونے میں جلد بازی نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ میں نے دعا کی قبول نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے انسان کی، ہاں قبول نہیں ہوتی اگر وہ جلد بازی کر لے، اگر وہ کہے کہ میں نے مانگا میری دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کہیں گے بلکہ یقین رکھیں گے کہ دعا قبول ہوگی تو لازمی طور پر دعا قبول ہوگی۔ پھر دعا کرتے وقت کسی گناہ کی دعا تو نہ کریں نا کہ اللہ مجھے فلاں گناہ کی توفیق عطا فرما دے، کیوں بھئی اللہ گناہ کی توفیق عطا فرمائے، یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قطع رحمی کی دعا بھی نہ کریں جس کے اندر کسی رشتہ دار کی حق تلفی ہو یا کسی رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلقی کا اظہار ہو۔
پھر یہ کہ اب حج کے ایام جو آ رہے ہیں یہ بڑے بابرکت اور فضیلت کے ایام ہیں، ان میں کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے، یہ نیکیوں کے اور دعاؤں کے مواقع ہیں، ان کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ اگر حج کرنے جا رہے ہیں تو پراپر لیگل طریقے کو استعمال کرتے ہوئے حج کی طرف جائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ تھا جی وہ پیغام جو مکہ مکرمہ کے ممبر سے آج دیا گیا۔